اس وقت مجھے یہ بتانا ہے کہ ہر گھر میں الحمدللہ افطار کے وقت کھجور ہوتی ہے. الحمدللہ بہت ہی کم ایسے اکا دکا گھر ہوں گے جہاں افطار میں کھجور کا انتظام نہیں ہوتا ہوگا، ورنہ باقی ہر گھر میں کہیں مدینہ منورہ کی کھجور ہے تو کہیں ایران کی کھجور ہے، کہیں لمبی کھجور ہے، کہیں اجوا کھجور ہے، کہیں برنی تو کہیں قلمی، کہیں بہت پیاری پیاری کھجوریں ہوتی ہیں. لیکن کھجور کھانے کا مسنون طریقہ کیا؟ ہم لوگ کیا کرتے ہیں، جیسے اذان ہوئی مغرب کی یا افطار کا وقت ہوا، اللہم لک صمت و بک آمنت، دعا پڑھی اور دعا پڑھنے کے بعد سیدھے کھجور ہمارے منہ میں نہیں. اس وقت بھی میری ماں و بہنوں اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں اگر خیال رکھے تو بہت اچھا ہوگا. کھجور اگر کھانے کا کیا مسنون طریقہ ہوتا ہے، کھجور کھانے کا مسنون طریقہ کیا ہوتا ہے، وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کو دیکھو ہر سنت پر عمل کرنا، ہر سنت پر عمل کرنا، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا طریقہ یہی ہے. امام مالک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، حضرت نوح کی کشتی میں جو بیٹھے، حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی تھی، جو کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے اور جو کشتی سے باہر گئے وہ ڈوب گئے. جو کشتی میں بیٹھے وہ بچ گئے اور جو کشتی سے باہر گئے وہ ڈوب گئے. بس امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا حال یہ ہے کہ جو سنتوں پر آ گیا وہ ایسے جیسے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھ گیا، کنارے پر پہنچ گیا، اور جس نے سنتوں کو توڑا وہ ایسا ہے جیسے حضرت نوح کی کشتی کے باہر گیا اور پانی میں ڈوب گیا. تو میں بات کر رہا تھا آپ کو کھجور، دیکھو جیسے میرے ہاتھ میں یہ کھجور ہے، کھجور کھانے کا مسنون طریقہ یہ ہے جو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے کا طریقہ تھا. اور اس سے سوچو ہمارے نبی نعمتوں کی کتنی قدر کرتے تھے. سب سے پہلے ہمارے نبی کھجور کو کھولتے تھے. دیکھو میں نے آپ کے سامنے کھجور کھولی تو یہ کھجور کو کھولنا گویا ایک ہمارے نبی کا طریقہ ہو گیا. پھر اس کے بعد ہمارے نبی بیج کو نکالتے تھے، جیسے یہ بیج نکلا اور اس کو چوستے تھے. یہ ہمارے نبی کھجور کو چوستے تھے. تو کھجور کو بیج کو نکالنا اور چوسنا یہ دوسرا طریقہ ہو گیا. پھر ہمارے نبی اس کو اپنی 2 انگلی پر رکھ لیتے تھے، 2 انگلی پر، ایک روایت میں 2 انگلی، ایک روایت میں انگوٹھے کا بھی ذکر آتا، اور پھر اس کو دسترخوان پر پھینک دیتے تھے. وہ بیج کو دسترخوان پر پھینک دیتے تھے. اب باقی جو کھجور ہے پھر ہمارے نبی کھا لیتے تھے. اگر ہم اس کو تھوڑا تھوڑا الگ کریں تو سوچے کھجور کھولنا ایک سنت، پھر بیج کو نکال کر چوسنا دوسری سنت، پھر اپنی انگلیوں پہ رکھنا تیسری سنت، اور پھر اس کو دسترخوان پر پھینک دینا یہ چوتھی سنت بیج کو، اور باقی کھجور کو کھا لینا پانچویں سنت. اگر ہم اس کو الگ کریں تو 5 اور 6 طریقے نکلیں گے. تو ایک طریقے پر 100 شہیدوں کا ثواب، تو انشاءاللہ ایک کھجور پر 500 سے لے کر 600 شہیدوں کا ثواب ہم کو نصیب ہو جائے گا. یہ ایک سنت آپ کو بتانی تھی، بہت ضروری تھی جو میں نے آپ کو بتا دی. انشاءاللہ اب سے ہم کھجور اسی طریقے